انما توعدون لواقع، قسم اس پہ کھائی گئی ہے، قسم کو شہادت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ پورا نظام اس بات پر گواہ ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، وعدے سے ہو لفظ توعدون، اگر یہ وعد سے ہو تو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہی لفظ وعید سے ہو جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ لصادق، وہ دھمکی سچی ہے، وہ وعدہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا اور سزا کا دن واقع ہو کے رہے گا۔ یہ پورا نظام بتا رہا ہے، کیسے بتا رہا ہے؟ یہ پورا نظام اللہ کی قدرت بتلا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت تمہیں دوبارہ جی اٹھانے پہ قادر ہے، اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ اللہ قادر ہے۔ یہ پورا نظام کیسے بتلا رہا ہے؟ یہ پورا نظام ایسے بتلا رہا ہے کہ اس پورے نظام میں ایک ترتیب ہے، اس پورے نظام کا ایک مقصد ہے۔ وہی پانی ہے، پانی سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، آبی بخارات کا مجموعہ بن جاتا ہے، بادل بن جاتے ہیں، ایک خاص ٹمپریچر پہ جا کے وہی پانی جو بخارات کی شکل میں اٹھا تھا پھر سے پانی کی شکل میں برستا ہے۔ مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ خدا کی زمین کو جل تھل کر دینا، خدا کی زمین کو زرخیز کر دینا، خدا کی زمین پہ عذاب نازل کرنا، خدا کی زمین پہ زحمت نازل کرنا، اللہ کی زمین پہ رحمت نازل کرنا۔ مطلب ہر نظام کا ایک مقصد ہے، ہر کام کا ایک مقصد ہے۔ خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، یہ کوئی کھلنڈرا نہیں کائنات، خدا کی بنائی ہوئی کائنات ہے، بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اس کا بھی ایک انجام ہونا ہے، انجام پہ جا کے پھر انجام بھی اس کا نکلنا ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، رب کا یہ پورا نظام، اس کی ترتیب، اس کی مقصدیت یہ بتلا رہی ہے آنے والا دن ضرور آئے گا۔ جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جس حقیقت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ ضرور برپا ہوگی وہ حقیقت۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یہ جالی دار آسمان کی قسم، یہ مختلف شکلوں والی آسمان کی قسم، یہ مختلف شکلوں والا آسمان بھی اسی حقیقت پر گواہ ہے کہ آنے والا دن آ کے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ مختلف شکلیں کیوں کہا؟ آسمان تک تو ہماری رسائی نہیں، آسمان، فضا کو بھی آسمان کہتے ہیں۔ اس آسمان کی طرف دیکھیں، مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کبھی بادل ادھر کبھی ادھر، کبھی جڑتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں، کبھی بکھرتے ہیں، شکلیں بنتی رہتی ہیں۔ پھر رات میں بھی ستاروں کی وجہ سے اس کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ کہا اس جالی دار آسمان یہ بھی شاہد ہے قیامت واقع ہو کے رہے گی، لیکن تم اس قیامت کے بارے میں تمہارے قول مختلف ہیں، تم مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ انکم لفی قول مختلف، یہ بہترین تشریح جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وگرنہ والسماء ذات الحبک، اس کا تعلق پیچھے سے نہیں آگے سے بھی ہو سکتا ہے۔ متفرق شکلوں والے آسمان کی قسم، جس طرح اس کی شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح تم قیامت کے بارے میں تمہارے خیالات بھی مختلف ہیں۔ تو قسم کو تشبیہ کے طور پہ پیش کیا گیا، لیکن زیادہ بہتر بات وہی ہے جو دل کو لگتی، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے، کہ مختلف شکلوں والا آسمان بھی اسی حقیقت پر گواہ ہے، آنے والا دن آئے گا، لیکن انکم لفی قول مختلف، لیکن تم اس آنے والے دن کے بارے میں مختلف قول میں پڑے ہوئے ہو، مختلف باتوں میں پڑے ہوئے۔ کوئی کہتا دنیا ازلی ہی ابدی ہے، اسی طرح چلتی رہے گی، قیامت ایسی ڈھکوسلا ہے نعوذ باللہ آنا ہی نہیں۔ کوئی کہتا نہیں، دنیا تباہ ہو سکتی ہے لیکن انسان دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتا نہیں دنیا تباہ ہو جائے گی، چلے انسان بھی دوبارہ آ سکتا ہے لیکن وہ یہاں بھی آتا ہے وہاں بھی آتا رہے گا۔ کوئی کہتا نہیں انسان دوبارہ اسی جنم میں آخرت میں ہی دوبارہ اٹھے گا، اس سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ لیکن کچھ ہماری سرکاریں ایسی ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ مجبور ہو جائیں گے، اللہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ مجبور نہیں ہوتا، یعنی تمہارے قول مختلف ہیں، آخرت کے بارے میں تمہارے کانسیپٹ ہی عجیب سے ہیں، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے، کوئی کون سی بولی بول رہا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، تو پھر ہم جائیں کہاں؟ اعتراض ہوتا ہے نا جی، کس مولوی کی بات مانیں، ہر ایک اپنی مارتا ہے۔
انا للہ و انا، کبھی دنیا کے بارے میں بھی آپ نے یہ کہا ہے؟ کس وکیل کی سنیں، ہر ایک اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے. کس سبزی والے کی سنیں، ہر ایک اپنی، آپ سبزی نہ لیں بھوکے مر جائیں. یہ صرف دین کے بارے میں یہی بات آتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری قول مختلف ہیں، اس میں سارے لوگ آگے جو برحق ہیں، وہ بھی، ان کا بھی تو ایک قول ہے نا، وہ تو خدائی احکام کی روشنی میں ہے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ کہا یؤفک عنہ من افک، آنے والے دن سے برگشتہ وہی ہوگا جو حق سے برگشتہ ہوگا. جو حق سے برگشتہ ہے وہی برگشتہ ہوگا، وگرنہ یہ حقانیت اتنی ظاہر باہر ہے، تھوڑا سا سوچ لو بندہ خود بخود نتیجے پر پہنچ کے رہتا ہے، معرفت اسے حاصل ہو کے رہتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں توڑتا. جو بندہ آنا چاہے درمیان میں رک جائے، ایسا ممکن نہیں.